کئی لوگ آج کل اس پٹی پہ چڑھ رہے ہیں کون یہ شرعی طور پہ تو ناجائز ہے، 10 سال عمر رام کو شادی شرعی طور پہ تو منع نہیں. میں نے کہا شرعی طور پہ منع نہیں، اس کو شریعت منع نہیں کرتی پر محبت ضرور منع کرتی ہے. ابے کا لاشا پڑھو، پتر سہرا ڈال کے مولوی کو بلا کے نکاح تو کر سکتا ہے. کیا قرآن و حدیث میں کہیں ہے کہ وہ شادی نہیں ہوتی؟ لیکن ایجے بیاہ کرنے والے پتر تے لوگ وہ گل میری سمجھو. ہوں پتر آ کے میں پیر صاحب کو فتویٰ لے آیا ہوں، میں امیر صاحب کو فتویٰ لے آیا ہوں، میں نے پیر صاحب سے فتویٰ لیا ہے، میں نے ملا جی سے شیخ الحدیث سے فتویٰ لیا ہے کہ شرعی طور پہ ممانعت نہیں. تے چاچیاں مامیاں رشتے دارہ چٹیاں کر کے مارنیاں ذلیلہ شریعت منع نہیں کرتی پر اخلاق طبیعت اور محبت ضرور منع کرتی ہے. اے آج کی رات کا میرا تحفہ اس فقیر کی طرف سے سنو. جو لوگ کہتے ہیں شریعت منع نہیں کرتی، میں ان سے کہتا ہوں تم کل اپنے بیٹے کا نام یزید رکھو، کیونکہ شریعت نے تو منع نہیں کی. اور بھائی تم اپنی اولاد کا نام یزید رکھنا شروع کر دو. شریعت نے تو کہیں نہیں روکا کہ یزید نام نہ رکھو. کیا بات ہے، سارے شہر والے لانت بیٹھ کے کہیں گے وہ یزید کی نسل اور نسل یزید. شریعت نے منع نہیں کیا لیکن مومن کی طبیعت نے ضرور منع کیا. توجہ سے جملہ اس کو ذہن میں رکھنا ہے آپ کو اور دھیان سے. دوستان گرامی، جائز ناجائز کے مسئلے اور ہیں، اس طرح کے مسئلے عوام کے سامنے بیان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اسی کوئی کہا کھانے ہم کوئی گھاس کھاتے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اس طرح کے مسئلے ہائی لائٹ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تم ترغیب دے رہے ہو کہ 10 محرم کو شادیاں کی جائیں. میں گارنٹی سے کہتا ہوں 10 محرم کو آل بیت کے بغض میں جو شادی کرواؤ گے نا پتر یا شمر پیدا ہوگا یہ یزید ہے. امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم القدسیہ خدا کی قسم وہ شخصیت ہے، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ نے کبھی حالات دیکھ کے، مزاج دیکھ کے، طبیعت دیکھ کے شریعت کو بیان نہیں کیا. آج بڑے بڑے خطیب، مناظر اسلام اور مفتی حالات کو دیکھ کے طبیعت کے مطابق شریعت کو ڈھالنا چاہتے ہیں. آپ کی عظمت، آپ کی حق گوئی کو سلام کہ آپ حالات کو دیکھ کے نہیں، طبیعت کو دیکھ کے نہیں، شریعت کو دیکھ کے بولتے ہیں. امیر اہل سنت سے مسئلہ پوچھا گیا کہ جناب کوئی محرم میں شادی کرے تو حکم شرع کیا ہے؟ کہا اس میں کوئی حرج نہیں. وہ کوئی تھوڑا ہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں محرم میں ہی شادی کرو، کہ انہوں نے شریعت کا مسئلہ بتایا ہے. نام آل حضرت کا، آل حضرت کے نام پہ تم نے مدرسے بنائے، آل حضرت کے ٹائٹل استعمال کرتے ہو اور آل حضرت کے فکر کے خلاف چلتے ہو، شریعت کے خلاف چلتے ہو. کہتے ہیں جناب طبیعت نہیں مانتی. میں نے کہا اچھا اب نظام شریعت جناب کی طبیعت دیکھ کے چلانا پڑے گا. شریعت کو ایسے طبیعت نہ چلاؤ، شریعت کو ایسے شریعت چلاؤ. سیدی اعلی حضرت فتح رضویہ شریف 24ویں جلد، جس نے من ٹھنڈا کرنا ہو میں 24ویں جلد ساتھ لایا ہوں، دکھا سکتا ہوں. 24ویں جلد صفحہ 488 پہ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت نے فتویٰ دیا. یہ کہتے ہیں کہ محرم میں شادی طبیعت نہیں مانتی. میں نے کہا سیدی اعلی حضرت تو فرماتے ہیں کہ بنیت سوگ جو محرم میں شادی نہ کرے یہ شادی نہ کرنا حرام ہے. ہاں ویسے کوئی نہ کرے الگ بات ہے، لیکن سوگ کی نیت سے نا، کیونکہ سوگ 3 دن کا ہوتا ہے. وہ ہو گیا. اور اب کہتے کیا ہیں جناب؟ اور جی اتنا بڑا سانحہ ہوا، اتنا بڑا جناب والا امام علی مقام شہید کیے گئے، تو جناب کیسے محرم میں شادی کی جا سکتی ہے؟ میں نے کہا تمہارے اصول قاعدے ضابطے کے مطابق تو پھر معاملہ ہی خراب ہے. کہا کیوں؟ میں نے کہا محرم میں اس لیے شادی نہیں ہو سکتی نا کہ امام علی مقام شہید کیے گئے.
امام علی مقام اگر شہید ہوئے محرم میں تو پورے محرم میں شادی نہ کرو جناب، اسی اپنے قاعدے اور کلیوں کو اپلائی کرو ذرا آگے چل کے۔ امام حسین شہید ہوں تو شادی نہیں کرنی اس پورے مہینے میں، تو امام حسن جو امام علی مقام کے بھی امام ہیں، جب حضرت امیر معاویہ کی بیعت اطاعت کی نا مولا حسن پاک نے، تو امام حسن نے بیعت کی، فرمایا میں اس امیر معاویہ کی بیعت کروں گا جس کے صرف میرے بھائی حسن نے بیعت نہیں کی، میرا بھائی بھی ہے، میرا امام بھی ہے۔ تو امام حسن کو شہید کیا گیا کہ نہیں؟ زہر دے کے شہید کیا گیا کہ نہیں؟ 28 صفر کو امام حسن کی شہادت، اس کا مطلب ہے امام حسین کی شہادت کی وجہ سے محرم میں شادی نہیں ہو سکتی، تو امام حسن جو امام حسین کے بھی امام ہیں ان کی شہادت پہ پورے صفر کے مہینے میں بھی شادی نہیں ہو سکتی۔ پھر امام حسن امام حسین کے بابا جو صرف ان کے مولا نہیں ہے، صدیق و عمر کے بھی مولا ہے، ان کی شہادت ہوئی 21 رمضان، پھر 21 رمضان کو بھی شادی نہیں ہو سکتی پورے رمضان میں، پھر ربیع الاول میں تو بالکل نہیں ہو سکتی، کیونکہ میرے مصطفیٰ کی جدائی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ دنیا میں کبھی بھی کوئی غم پہنچے میری جدائی کا غم یاد کرنا، کیونکہ میری جدائی سے بڑا کوئی غم نہیں ہے۔ تو پھر ربیع الاول میں بھی شادی نہ کرو۔ پھر جناب والا ائمہ اہل بیت کو میں پڑھوں، اگر اس گھر کی بات مان لو جس گھر کی بولیاں آپ لوگ بول رہے ہو، تو ان کے ہاں 12 اماموں میں سے 11 امام شہید کیے گئے۔ امام علی مقام تو کربلا میں شہید ہوئے نا، تو جناب والا مولا علی مسجد میں شہید ہوئے، اس کے علاوہ 10 امام کیسے شہید ہوئے؟ کہا جناب امام زین العابدین کو بھی زہر دیا گیا، امام باقر کو بھی زہر دیا گیا، امام جعفر کو بھی زہر دیا گیا، امام موسیٰ کاظم کو بھی زہر دیا گیا، امام تقی کو بھی زہر دیا گیا، امام نقی کو بھی زہر دیا گیا، امام حسن عسکری کو بھی زہر دیا گیا، امام علی رضا کو بھی زہر دیا گیا۔ ان کے نزدیک سارے شہید، سمجھ کوئی نہیں آئی۔ میں کہ ایک امام کا اتنا شوق تو باقی امام، میں نے کہا ساری باتیں چھوڑو، تمہارے اصول اور قاعدے کو میں توڑنے لگا ہوں، شریعت کے ساتھ مذاق مت کرو۔ کون سنی جناب، ہر سنی انتظار کرتا ہے کہ محرم آئے تو میں شادی کرتا ہوں۔ کبھی کوئی ایسا ہو جاتا ہے، کیس ہو جاتا ہے کہ محرم میں شادی لوگ کر بھی دیتے ہیں، دین کے ساتھ مذاق کرتے ہو۔ شادی کیا ہے؟ حضور کی سنت ہے۔ یہ شادیاں جس طرح تم کرتے ہو نا، میں وہ اللہ زندگی دے ہمارے اپنے خطیب ہیں پنڈی کے علامہ عمر فیض قادری صاحب، پرسوں ان کا کلپ میری نظر سے گزرا، اللہ ان کو حیاتی دے، بڑا خوبصورت ہمارے مسلک کے محافظ ہیں۔ ان سے یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے 2 لفظوں میں، وہ 1 منٹ کا کلپ میں نے دیکھا، پوچھا گیا محرم میں شادی، تو عمر فیض قادری صاحب کہتے ہیں کہ جس طرح تم شادیاں کرتے ہو، ناچ گانے کرتے ہو، مہندی کی رسمیں کرتے ہو، یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو، یہ شادی تو کسی مہینے میں بھی جائز نہیں، اور جس طرح شادی میرے مصطفیٰ نے کی، جس طرح شادی مولا مرتضیٰ نے کی، یہ تو رمضان میں بھی جائز ہے، محرم میں بھی جائز ہے۔ بہت خوبصورت بات میرے دل کو لگی، اس لیے میں نے آپ سے شیئر کر دی۔ میں کہتا ہوں تمہارا قاعدہ یہ ہے کہ چونکہ میرے نبی بھی غمگین ہوئے امام علی مقام کہ جناب والا شہادت ہوئی، اس لیے محرم میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کہا پتہ ہے کہ امیر حمزہ کی شہادت ہوئی تو میرے نبی کتنے مغموم ہوئے؟ سمجھ کوئی نہیں آئی۔ اچھا، امام علی مقام کہ غم میں محرم میں شادی نہیں کرنی چاہیے، میں نے کہا جناب پورا محرم شادی نہیں کرنی چاہیے، تو اگلی بات مجھے بتاؤ، جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا سے پردہ فرمایا اور میرے نبی کے چچا وہ فوت ہوئے، تو میرے کریم نبی نے اس پورے سال کو حزن کا سال قرار دیا، عام الحزن۔ یہ مہینہ یوم الحزن تم نے بنا دیا کہ پورے مہینے میں شادی نہیں کرنی، تو جو پورا سال میرے نبی نے غم کا قرار دیا، سمجھ نہیں آئی ہے۔ سوگ تو میرے نبی نے بھی 3 دن ہی منایا نا، لیکن اس سال کو غم کا سال قرار دیا جس سال میں خدیجۃ الکبریٰ دنیا سے گئیں۔ میں نے کہا اس قاعدے اور اس ضابطے اور اس اصول کے ساتھ تو پورا سال شادی نہیں ہو سکتی۔ جن جن مہینوں میں
ائمہ اہل بیت کی شہادتیں ہوئی، ان مہینوں میں شادی نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا خدا کا خوف کرو، اللہ کا خوف کرو، شریعت کے ساتھ کھلواڑ مت کرو، شریعت کے ساتھ مذاق مت کرو۔ شریعت کی جب اجازت ہے، کون کہہ رہا ہے کہ نہیں محرم میں ہی شادی کرنی ہے؟ کوئی نہیں کہہ رہا، لیکن اگر کوئی مجبوری کے تحت کوئی محرم میں دن رکھ بھی لیتا ہے، اس میں کون سا کبات